बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है चैप्टर 9 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करूंगी, जिसमें हमने देखना था आबादी की तालीम। आगे ये जो मेहनत की हरकत पसीरी थी, जितनी भी नकल पसीरी है कि आगे एग्ज़ाम्स थी कि किस तरह से यानी आपके आनी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे आबादी की तालीम के बारे में डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आ जाएंगे आपके मिसाइल और इसरात वगैरह के क्या। अब जो आपको मैंने पिछला लेक्चर था ना, उसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि ये चैप्टर जो है आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज के लेक्चर में बता दूंगी। ज़्यादा फोकस आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के लिए करना है, ठीक है। सो अब ये जो आबादी की तारीफ है ना, तो ये किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है ना किसी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपने क्या करना है, एमसीक्यूज लाजमी इसमें से करने हैं। देखते हैं, पाकिस्तान अफरात आबादी का शिकार मुल्क है। अफरात आबादी यानी ओवर पॉपुलेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाना, जिस तरह कहते हैं ना अफरात ज़र यानी महंगाई हो जाना, ठीक है। सो ये है पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2% इजाफा हो रहा है। यानी जो अब पाकिस्तान की आबादी है ना, उसके फीसद किसको कहते हैं, यानी 100 में से 2%, यानी हर साल जो सालाना किसको कहते हैं, साल का, ठीक है। सो हर साल जो है 2% इजाफा हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है पाकिस्तान में। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी ये थी, जो कि 2021 से लेकर 2022 में बढ़कर इतने मिलियन हो गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, ठीक है, सालाना कितने फीसद इजाफा हुआ है। बाकी अगर चाहें तो ये दोनों एमसीक्यूज के लिए कर लें, अदरवाइज़ ये स्किप कर लें। नेक्स्ट आए तो हम ज़्यादा शरह आबादी के मसाइल व असरात और आबादी की तालीम की ज़रूरत। अब पिछले सालों में इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो आपको एक्सरसाइज के लेक्चर में बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं यानी यही प्रेफर करूंगी जो आपका एक्सरसाइज का लेक्चर होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बताऊंगी वो कर लें। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, तो वो क्या करें कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब कौन कौन से मिसाइल हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में इंसानी वसाइल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे 2 लाइन है, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। अब इसके बता रहे हैं यहाँ पे असबाब यानी मिसाइल वगैरह। तो पस्त मेयार ज़िंदगी, पस्त मेयार ज़िंदगी कहाँ पे होती है, जहाँ पे फ़ीकस आमदनी क्या हो, कम हो। यानी कुल आबादी को हम यानी कुल कौमी आमदनी को डिवाइड कर दें कुल आबादी पे, तो हमारे पास आ जाती है फ़ीकस आमदनी, जो कि हमने फॉर्मूला जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें हमने आपके एमसीक्यूज़ में भी देखा था। जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें एमसीक्यूज़ में भी था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। और ये जो है ना फ़ीकस आमदनी का आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब पस्त मेयार ज़िंदगी वहाँ पे ही होगा जिसकी फ़ीकस आमदनी कम होगी, लोग अपनी ख्वाहिशात प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे होंगे। सो मुल्क जो है वो तरक्की जो है कम कर रहा होगा, सरमायाकारी में कमी आएगी, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, बचतों की शरह कम होगी, यानी सेविंग्स वगैरह जो होती है ना। अब आते हैं यहाँ पे मिसाइल सारे लिखे हुए हैं, यही प्रेफर करूँगी हेडिंग्स आप अच्छे तरीके से याद करें। अंदर वाला आप जो है खुद भी लिख सकते हैं इसमें, यानी अगर 2 से 3 दफ़ा जो है रीड आउट करें ना तो आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, ठीक है। बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार नहीं मिलते, यानी जो होती है ना जॉब्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। इसमें है यानी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। आबादी क्योंकि ज़्यादा होती है, मुल्क में काम जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो बिज़नेस वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि लोगों की जो होती है ना बड़ी आबादी जो है ना बेरोज़गारी का शिकार हो रही होती है। वसाइल की किल्लत है, यानी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लाइक खुराक में कमी आ जाती है। लोगों को जो उनके वसाइल जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा कम मिल रहे होते हैं। दरामदात किसको कहते हैं, दूसरे ममालिक से चीज़ें मंगवाना। जब अपने मुल्क में कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही होगी उसकी डिमांड और सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ममालिक से मंगवाएंगे। दरामदात में इजाफा होगा, निस्बत दरामद बरामद में ख़राबी, बीमारियों में इजाफा होगा, यानी माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाएगी, खुराक नहीं मिल रही होगी, तिब्बी सहूलतें यानी ये जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो उनकी जो है फ्राहमी प्रॉपर इतनी जो है मुमकिन नहीं हो पाएगी, बीमारियाँ इसीलिए इजाफा होगा। आगे तलीमी सहूलतों का फुकदान है और सफरी सहूलतों का फ़िकदान है, यानी आबादी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है सफरी सहूलतें भी कम होगी। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अफराधी क़ुव्वत। अफराधी क़ुव्वत किसे कहते हैं, लेबर फोर्स। यानी हमने ये जो आपके फर्स्ट ईयर की बुक थी ना उसमें भी देखा था कि मेहनत था एक फैक्टर, यानी 4 फैक्टर थे, चैप्टर 12 था आई थिंक सो आपका, उसमें हमने देखा था कि फैक्टर्स 4 होते हैं, मेहनत, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। मेहनत अब किसको कहते हैं, अफराधी क़ुव्वत को ही कह रहे हैं। एक इंसान की वो ज़हनी या जिस्मानी कोशिश मेहनत कहलाती है जो आमदनी कमाने के लिए की जाए। ये आपकी डेफिनेशन भी बन सकती है, ठीक है।
محنت کی. آگے آتے ہیں پاکستان کی افرادی قوت ایز ایم سی کیوز پریپیئر کریں. اس کے علاوہ دیہات میں کتنی ہے, شہروں میں کتنی ہے, اور اس کے علاوہ کتنے فیصد کام آ رہی ہے افرادی قوت, کانکنی میں کتنی ہے, مالیاتی شعبے میں کتنی ہے. ویسے یہ آگے یہ جو ہے نا مالیاتی شعبے یہاں سے لے کے اتنی نہ بھی کریں, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اتنی نہ کریں. اوپر والی جو 3-4 ہیں ان کو کر لیجیے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً کتنے فیصد آبادی, یہ کیا کریں آپ نے 60% آبادی کھانے والی ہے, 67%, اور 33% جو ہے کمانے والی ہے. یعنی فار ایگزامپل جیسے اپنی فیملی میں ہی دیکھ لیں تو لائک میرے بابا ہیں, میرے گھر والے ہیں, تو یعنی میرے صرف بابا جو ہیں وہ کما رہے ہیں, اور آگے کتنے کھانے والے ہیں, یعنی میری پوری فیملی جو ہے وہ آگے کھانے والی ہے. یہی یہاں پہ انہوں نے پاکستان کی جو آبادی بتائی ہوئی ہے کہ 67% جو ہے کھانے والی ہے, 33% جو ہے وہ کمانے والی ہے. افرادی قوت میں تقریباً 22% جو ہے خواتین ہیں. یہ 3 آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر جو میں نے 3-4 بتائی ہیں یہ کر لیجیے گا. یہاں سے لے کے نا اتنی جو ہے نا ان کو چھوڑ دیجیے گا پرسنٹیجز کو. آگے آتے ہیں افرادی قوت کے مسائل, یہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں, سو ان کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. بے روزگاری ہے پاکستان میں, تقریباً 6% کام کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہیں, یعنی وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پراپر طریقے سے کوئی جاب ہی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. آبادی اس کی وجوہات کیا کیا ہیں, یعنی آبادی زیادہ ہے, بچت اور سرمایہ کاری میں کمی. یہ وہی جو ہے نا یہاں سے انہوں نے وجوہات پیچھے والی اٹھا کے بتا دی ہیں کہ آبادی زیادہ ہے, اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ جو ہے بچت اور سرمایہ کاری میں کمی آ رہی ہے. باقی سارا کچھ دیکھ لیجیے گا. غیر ہنرمند افرادی قوت کا یہ دیکھ لیجیے گا, یعنی یہ جو سارے فیکٹرز ہیں نا یہ سمجھانے والے نہیں ہیں. فقدان کہتے ہیں کمی کو, ٹھیک ہے, لیک. اور باقی جو آپ دیکھ لیجیے گا, اگر کوئی کوشچن ہوا تو آپ لاسٹ میں کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا, یہاں پہ ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. نیکسٹ آتے ہیں ہم بے روزگاری اور نیم بے روزگاری. یہ آپ کا جو ہے شارٹ کوشچن کے لیے امپورٹنٹ ہے, سو ان کو اچھے طریقے سے یاد کریے گا. اوپر والا یہ آپ کی آبادی کتنی ہے پاکستان کی یہ پتہ ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھ لیجیے گا, جسٹ اوپر والی 2-3 لائنز ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اچھا, آگے آتے ہیں امپلائڈ یعنی باروزگار, جن کو پاس جو ہے یعنی نوکری ہے, کام کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے جاب ہے, ٹھیک ہے. باروزگار ان کو کہتے ہیں. بے روزگار انہیں کہتے ہیں جن کے پاس یعنی جو کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہ ہو, ٹھیک ہے. باروزگار سے مراد 18 سال یعنی کام کرنے کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ 18 سال یا اس سے زیادہ کی ہوتی ہے. اس سے کم والے جو ہوتے ہیں نا لوگ, وہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس میں ہی گنے جاتے ہیں, یعنی بچے ہی گنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو 18 سال یا اس کے زائد عمر کے وہ تمام لوگ جو کسی متعین وقت میں یعنی ان کا پراپر ٹائم ہوتا ہے, لائک کوئی جاب کرتا ہے نا انسان, اس کا پتہ ہوتا ہے 8 سے لے کے 5 بجے تک کا اس کا ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے. سو متعین وقت میں کم از کم 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں, خواہ اپنی ذاتی کاروباری یا تنخواہ پر کام کرتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں باروزگار. یعنی ڈیفینیشن میں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یعنی اس طرح کا یعنی جتنا ٹائم بتایا ہوا ہے نا متعین وقت, اس میں کم از کم جو بھی ایک بندہ جو ہے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیتا ہے نا اس کو ہم امپلائڈ ہی کہیں گے, یعنی روزگار اس کو ملا ہوا ہے, یہی کہیں گے. یہ اس کی ڈیفینیشن میں ہے, کم از کم 1 گھنٹہ کام کرتا ہو اور اس کے پاس خواہ وہ اپنا یعنی اس کا ذاتی بزنس ہو یا پھر کسی کے جو ہے وہ جاب کر رہا ہو, وہ کیا ہم کہیں گے باروزگار ہے, امپلائڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے بے روزگاری. اب بے روزگاری سے مراد 18 سال یا اس سے زائد, یعنی 18 سال سے ہی جو ہے نا آگے جاب کا آگے امپلائمنٹ کا سارا سسٹم شروع ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس میں بھی 18 سال یا اس سے زائد ہے, اس میں بھی 18 سال یا اس سے زیادہ ہے. اس میں کیا ہے کم از کم متعین وقت میں 1 گھنٹہ کام کرتے ہوں, خواہ وہ اپنا ہو یا کسی کا ہو, سو وہ کیا کہلائیں گے باروزگار. جو کام کرنے کے اہل یا خواہش مند ہو, یعنی ایک ایسا شخص جو کام تو کرنا چاہتا ہے لیکن آگے سے اسے کام نہ مل رہا ہو, اسے پراپر سیلری نہ مل رہی ہو, اسے کیا کہیں گے ہم بے روزگار کہیں گے, ٹھیک ہے. جو کام کرنے کے اہل اور خواہش مند ہو مگر انہیں مروجہ اجرت پر کام نہ ملے, یعنی جتنی وہ سیلری چاہتے ہیں نا اس پہ کام نہ ملے. سو یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی باروزگار, بے روزگار اور نیم بے روزگار. یہ جو ہے نا الگ الگ تینوں ہی شارٹ کوشچنز میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی بورڈ کے شارٹ کوشچن میں آیا ہوا ہے, یہ ویسے آئی تھنک سو آپ کی ایکسرسائز کا لیکچر کوشچن ہے, اور یہ بھی آپ کو بورڈ کے کوشچنس میں پوچھا ہوا ہے آنسر. اچھا جی, تو اب ہم دیکھتے ہیں نیم بے روزگاری کی ڈیفینیشن. یہ بھی آپ کا جو ہے نا بورڈ کے شارٹ کوشچنز میں آیا ہوا ہے. نیم بے روزگاری یعنی سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے والے افراد عمومی طور پر اپنی صلاحیت سے کم کام حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ کام تو زیادہ کرنا چاہتے ہیں, زیادہ ان کے پاس یعنی اگر ہو تو وہ کر لیں, لیکن ان کے پاس جو ہے کام جو ہے نا وہ کم ہے کرنے کے لیے. اور ملک کے وہ لوگ جو کہ کام کرنے کی قوت رکھتے ہیں اور کام کرنا بھی چاہتے ہیں مگر انہیں کام اور روزگار کے مواقع میسر نہ ہوں, مثلاً یعنی آپ کی
جو ہے اسٹڈی زیادہ ہے، ایجوکیشن زیادہ ہے، بٹ آپ کو نچلے درجے کا کوئی کام مل رہا ہو، لائک ایک ایم اے پاس کا کلرک کی حیثیت سے کام کرنا ہے، کوئی ایم اے کسی نے کر لی ہے لیکن اسے جو ہے وہ کلرک کی مل رہی ہو، اس طرح سے. یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ہائی فائی ڈگری کی ہوئی ہے تو یعنی ایم بی بی ایس کی ہوئی ہے فار ایگزامپل، ویسے ایسا ہے نہیں لیکن فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایم بی بی ایس کی ہوئی ہے لیکن آپ کو جو ہے وہاں پہ جو نرسریز وغیرہ ہوتی ہیں میڈیکل سٹورز پہ، وہاں پہ دوائیاں دینے کے لیے بٹھایا ہوا ہے، اس طرح سے ہونا. سو یہ کیا ہے نیم بے روزگاری کی ڈیفینیشن ہے. ویسے ایم بی بی ایس والی ایگزامپل ہے نہیں بٹ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے شیئر کیا. اس تعریف کے مطابق پاکستان میں اس وقت نیم جو ہے نا بے روزگار، ان کی تعداد کتنی ہے 3.34 ملین. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کی ڈیفینیشن ہو گئی. اس کے بعد آتی ہیں بے روزگاری کی وجوہات. یہ بھی آپ کے شارٹ کوشچنس میں آیا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنی ہے آتی ہیں تو بے روزگاری کی پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے پراپر، آگے جو وجوہات ہوں گی اس طرح سے 1 2 3 4 پوائنٹ بنا کے پھر آپ نے آگے جو ہے نا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹس بنا کے آگے تقریباً 5 سے 6 جو آپ بتا دیں، کافی زیادہ دی ہوئی ہیں یہاں پہ جو آپ کو ایزی لگتی ہیں، پوائنٹس بنا کے پھر آپ لکھ دیجیے گا. آبادی میں زیادہ اضافہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. سرمایہ کاری میں کم اضافہ، روزگار کے مواقع، باقی آپ نے ہیڈنگس دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہو تو آپ لاسٹ میں پوچھیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا. اس کے علاوہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے ایم سی کیوز میں آئے گا نہیں لیکن جسٹ ایز اے نالج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو امریکہ میں ٹوین ٹاورز تھا 9/11 کو وہاں پہ حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو امریکہ اور یورپ کے جو ممالک ہوتے ہیں نا وہاں پہ ملازمتوں کی کمی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جسٹ ایز اے نالج یاد رکھ لینا. اس کے علاوہ بے روزگاری کا حل ہے، یہ آپ نے جسٹ ایز اے پوائنٹس یاد کر لینے ہیں. ویسے آئے نہیں ہوئے، جسٹ آپ نے ایز اے پھر بھی جو ہے نا احتیاطاً تو ان کو ہیڈنگس کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا ہوتا ہے لیکچر کمپلیٹ. ہوپ سو کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.